بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے حوالے سے اس کے چند مفاہیم آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک کا رب کائنات کے کلام ہونے اور نبی کریم علیہ السلام پر قرآن پاک کے نازل ہونے پر اگر کسی کو شک تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن پاک کے مقابلہ کرنے کا چیلنج کیا، اس کے مثل لانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور یہ قرآن پاک کا چیلنج حضور اکرم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک بھی قائم ہے، اور کل بروز قیامت تک یہ چیلنج اسی طرح آنے والوں کے لیے قائم رہے گا۔ اس زمانے میں بھی بہت سو نے کوششیں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس لاریب کلام کا مقابلہ کریں، اور آنے والے ایام میں بھی بہت سے لوگ کوششیں ضرور کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لاریب کتاب کا وہ مقابلہ کر سکیں، لیکن یہ لاریب کتاب اس قدر معجز ہے، اس قدر یہ اعجاز والی ہے کہ کسی بھی شخص میں اس بات کی جرت نہیں اور کسی بھی شخص میں اتنی قابلیت و صلاحیت نہیں کہ وہ اس لاریب کتاب کا مقابلہ کسی بھی طور پر کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے اگلی آیات میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ گزشتہ چند آیات میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے جو مثالیں ارشاد فرمائیں، ان میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کی مثال بیان فرمائی کہ جس نے آگ کو جلایا ہو اور آگ جلاتے ہی اس کی بصارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی ہو۔ پھر ایک اور مثال بیان فرمائی اس شخص کی کہ جو بادلوں کے درمیان گر گیا ہو، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق۔ تو جب یہ دو مثالیں قرآن پاک کی کافروں کے سامنے بیان ہوئیں تو کفار نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان مثالوں کے بیان کرنے سے کیا ارادہ ہے؟ مسلمانوں کے رب کو حیا نہیں آتی معاذ اللہ کہ وہ کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی مثالیں بیان کرتا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور مقامات پر کہیں مکھی سے تشبیہ دی بتوں کے معبودوں کو، اور ان بتوں کے معبودوں کو، ان کو کافروں کے معبودوں کو یعنی بتوں کو مکھی سے تشبیہ دی، اور فرمایا کہ یہ مکھی کا گھر جس طرح کمزور ہے بالکل اسی طرح یہ لوگ بھی کمزور، اور مکڑی سے تشبیہ دی، اور کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مچھر سے تشبیہ دی۔ تو ان تمام چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تشبیہات دے کر ان کے دین کا بطلان ثابت کیا، ان کے دین کا جھوٹا ہونا ثابت کیا، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرز پر اور اس اسلوب پر اعتراض کیا کہ مسلمانوں کے خدا کو حیا نہیں آتی معاذ اللہ کہ وہ مکھیوں کی، مکڑیوں کی اور مچھروں کی مثالیں قرآن پاک میں دے رہا ہے۔ یہ کیسا کلام ہے کہ جس میں ایسی چھوٹی چھوٹی جانوروں کی، حقیر حقیر جانوروں کی مثالیں دی جا رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد یہ آیت نازل فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حیا نہیں فرماتا اس بات سے کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا نہیں فرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی کسی قسم کی کوئی چھوٹی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مثال کو بیان فرمائے۔ تو یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا حیا کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ان اللہ لا یستحیی فرمایا، ایک لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا۔ اب یہ حیا نہ فرمانا، حیا نہ کرنا،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ لفظ بولنا آیا درست ہے یا نہیں؟ کیونکہ ہمارے نزدیک حیا کا ہونا یا حیا کا نہ ہونا یہ دو الگ الگ ایسی چیزیں ہیں کہ کوئی شخص اگر حیا کے ہونے سے مراد یہ ہوتا ہے، کسی شخص کو حیا آنا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر برا کام کر رہا ہو تو وہ حیا کی وجہ سے، یعنی لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے اس برے کام کو چھوڑ دے، نہ کرے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص اگر کہیں چوری کر رہا ہے تو وہ اور وہاں کسی قسم کے کوئی افراد آ جاتے ہیں تو وہ ان سے حیا کر کے اس برے کام کو چھوڑ دے، تو یہ حیا کرنا کہلاتا ہے۔ جبکہ حیا کا چھوڑنے کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بے حیا ہو جائے، مطلب کوئی بھی شخص اگر آ جائے وہ اس کو دیکھنے کے باوجود بھی اپنے اس غلط کام میں لگا رہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اس معنی میں حیا کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بھی حیا کا لفظ استعمال ہوگا کہ اللہ حیا فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات پر کوئی لحاظ یا حیا نہیں کہ وہ ایسی مثالیں بیان کرے، تو وہاں اس سے ترک مراد ہوتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کو چھوڑنا مراد ہوتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی، اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر یہ جو تم لوگوں نے اعتراضات کیے، ان اعتراضات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مثالوں کو بیان کرنا چھوڑتا نہیں ہے۔ تم جتنے بھی اعتراض کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی کم تر چیزوں کی مثالیں تمہارے سامنے بیان کرنی ہیں، کیونکہ وہ تمہاری کسی بات کی وجہ سے حق بات کو بیان کرنے سے نہیں جھجکتا، وہ تمہارے کسی اعتراض کرنے کی وجہ سے حق بات کرنے کو نہیں چھوڑتا۔ تم نے اعتراض کیا کہ اس نے مکڑی کی مثال دی، تم نے اعتراض کیا کہ اس نے مچھر کی مثال دی اور ہمارے بتوں کو ان سے تشبیہ دی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح اس اسلوب کو جاری رکھنا ہے، اس نے تمہاری باتوں کی وجہ سے اپنے اس اسلوب کو ترک نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ جب یہ مثالیں بیان کی گئیں، جب یہ مثالیں بیان کی جاتی ہیں، چاہے وہ مکڑی کی ہوں، وہ مچھر کی ہوں، کسی بھی چیز کی مثالیں بیان کی جاتی ہیں، تو پھر سامنے والا، سننے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دو قسم کے افراد۔ ان میں سے ایک ہوتے ہیں ایمان والے، جنہیں کچھ عقل ہوتی ہے، جو ہر چیز کو ضد کے نظریے سے نہیں دیکھتے، ہر چیز کو حسد کے نظریے سے نہیں دیکھتے، وہ حق کو قبول کرنے کے ارادے سے چیزوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں۔ تو وہ جو ایمان والے ہیں، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو جو ایمان والے ہیں، یعنی جو ہر چیز کو عقل کے مطابق رکھ کر حق اور باطل میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جب انہیں پتہ چلتی ہے، جب ان کے سامنے مثال بیان ہوتی ہے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جان لیتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، کہ یہ ان کے رب کی جانب سے بالکل سچ بیان کیا گیا، یہ بالکل سچ بیان کیا گیا ان کے رب کی جانب سے۔ کہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ بت جو ہیں ان کا تعلق یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ان سے کوئی مکھی ان کا کھانا چھین کر بھاگ جائے تو یہ اس پر بھی قدرت نہیں رکھتے کہ اس مکھی سے اپنا کھانا واپس چھین سکیں۔ ان سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی مکھی ان سے چھین کر چلی جائے، یہ قدرت نہیں رکھتے کہ اپنی خود سے چھینی ہوئی چیز کو بھی واپس لے آئیں۔ تو جب یہ اس قدر اپنے آپ پر قدرت نہیں رکھتے تو پھر یہ لوگوں کو کیا فائدہ دیں گے اور لوگوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے۔ تو اب ایک مکھی کی مثال بیان فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر حقارت سے بتوں کو اور ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بطلان کو ثابت فرمایا۔ تو یہاں جب ایمان والے یہ مثال سنتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں انہ الحق من ربہم، کہ یہ مثالیں واقعی ان کے رب کی جانب سے حق ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کافر سنتے ہیں، کافروں کا جہاں تک تعلق ہے، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، تو کافر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مثالیں بیان کرنے کا اللہ کا مقصد کیا ہے۔ پہلے اعتراض تھا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ کو معاذ اللہ حیا نہیں آتی کہ وہ مثالیں بیان کرتا، جب اس کا جواب دیا کہ مثالیں بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی حیا نہیں فرماتا، وہ مثالیں بیان فرماتا ہے، تو پھر اس پر اعتراض کیا کہ آخر ان مثالوں کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس سے ارادہ کیا ہے، وہ چاہتا کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے آگے خود ہی جواباً ارشاد فرمایا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ وہ یہ مثالیں بیان کر کے جو حق کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرما دیتا ہے انہی مثالوں کے ذریعے، اسی لا ریب کتاب کے ذریعے۔ ویہدی بہ کثیرا،
ہدایت عطا فرماتا ہے، اور فرمایا یضل بہ کثیرا، اور بہت سوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ اب قرآن پاک ایک ایسی کتاب کہ جو ہدایت کا سر چشمہ، اس کا ہر حرف ہدایت کا سر چشمہ، یہ بات عقل ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی شخص قرآن پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر بھی گمراہ ہو جائے، یہ کیسے ممکن؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک حقیقتاً ہدایت کا سر چشمہ ہے، ایک حقیقت ہے ہدایت کا سر چشمہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک ایک آئینہ بھی سمجھ لیجیے۔ یہ ایک آئینے کی مثل، جس شخص کا دل اور جس شخص کا ضمیر اور جس شخص کا اندر وہ تمام اس بات پہ راضی ہوگا کہ میں نے قرآن کو اس نیت سے پڑھنا ہے کہ میں اس کا انکار کروں، تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اپنا آئینہ دیکھ رہا ہے، قرآن اسے آئینے کے پار راستہ نہیں دکھائے گا، وہ اس آئینے کی دوسری طرف کا راستہ نہیں دیکھ سکے گا، آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھتا رہے گا۔ اور اگر وہ شخص ہے کہ جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، ہدایت لینا چاہتا ہے، جو واقعی ہدایت کے حصول کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے لیے وہ آئینہ محض ایک شیشہ بن جاتا ہے جس کے آر پار وہ ہدایت کا راستہ دیکھتا ہے۔ ورنہ یہی قرآن پاک ہمارے لیے حجاب بھی بن جاتا ہے، اور یہی قرآن پاک ہمارے لیے ہدایت کے راستے پر چلانے والا ایک رہبر اور رہنما بھی بن جاتا ہے۔ بس بات صرف اتنی ہے کہ انسان کے اپنے اندر اس قرآن کی ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت کتنی صلاحیت ہے اس میں۔ اب دیکھیں کہ بہت سے احکام ایسے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں قرآن کے ان احکام کے بارے میں پتہ ہے کہ قرآن پاک میں یہ چیزیں کرنا منع ہے، قرآن پاک میں ان چیزوں کے حوالے سے ممانعت آئی، لیکن ان ممانعتوں کو جاننے کے باوجود بھی، ان باتوں کی حرمت کو جاننے کے باوجود بھی ہم وہ کام پھر بھی کرتے ہیں، ہم ان چیزوں میں پھر بھی مبتلا ہیں۔ تو گویا کہ ہم قرآن پاک سنتے اور پڑھتے اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس سے ہدایت پائیں، بلکہ ہم محض اس لیے سنتے ہیں تاکہ اس کی تلاوت سے ہم برکت حاصل کر سکیں۔ اگر صرف برکت کی نیت سے قرآن پڑھیں گے تو برکتیں ہی ملیں گی، اور اگر ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھیں گے تو رب کائنات اسی قرآن کے ذریعے ہدایت بھی عطا فرمائے گا۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف برکت کا ذریعہ سمجھ لیا، قرآن پڑھو برکت ملتی، قرآن پڑھو رزق بڑھتا، قرآن پڑھو عمر بڑھتی ہے، قرآن پڑھو بیماریاں ختم ہوتی ہیں، قرآن پڑھو گھر میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، قرآن پڑھو لوگوں میں عزتیں ملتی۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف ان چیزوں کا مجموعہ سمجھ لیا، جبکہ قرآن پاک پڑھنے کا جو اصل مقصد ہونا چاہیے تھا وہ ہدایت ہونا چاہیے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، ایمان والے سنتے ہیں تو وہ سن کر کہہ اٹھتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی جانب سے بالکل حق ہے، یہ ہمارے رب کی جانب سے بالکل سچ ہے۔ اور پھر انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جو یہ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے رب کی جانب سے بالکل حق ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہدی بہ کثیرا، ایسے بہت سوں کو اللہ تعالیٰ پھر ہدایت عطا فرما دیتا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس سے وعدہ کرنے کے بعد، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ، اور وہ چیز کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا یہ اسے کاٹتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ یعنی پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مثالیں بیان کرنے کی حکمت بیان فرمائی، اور پھر آگے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے، تمام انسانوں سے، دو قسم کے وعدے اس وقت لیے جب ہم اس دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے، جب دنیا میں پہلا انسان بھی وجود میں نہیں آیا، تب انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں دو وعدے لیے۔ ان میں سے ایک وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف میں بیان فرمایا کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وعدہ ہم نے لیا، تمام بنی آدم کو، تمام ذریت آدم کو ایک جگہ جمع کیا، اور رب فرماتا ہے ہم نے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب انسانوں نے کہا کہ ہاں پروردگار تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ پہلا وعدہ تھا کہ جو انسانوں نے اپنے رب سے کیا کہ تو ہمارا رب ہے، اور وہاں عالم ارواح میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو بھی لوگوں نے یہاں دنیا میں اس کا انکار کر کے اور اس کے ساتھ بتوں کی عبادت کر کے یا سورج کی عبادت کر کے
یا چاند تاروں کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کو توڑا۔ یہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا، الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑتے ہیں۔ کہ عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کریں گے، جب دنیا میں آئے تو رب سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیا اور بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا وعدہ انسان سے لیا، وہ اسی سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ وعدہ اس بات پر مشتمل تھا کہ تمام انبیاء کے وسیلے سے، تمام انبیاء کے ذریعے سے ہر امت سے یہ وعدہ لیا گیا کہ جب کبھی بھی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، تمام کے تمام لوگ دنیا کے سارے مذاہب کو چھوڑ کر ان کی رسالت کا اقرار کریں گے۔ یہ دوسرا وعدہ لیا ہر امت سے، اس کے نبی کی توسط سے، اس کے نبی کے وسیلے سے۔ اور اس وعدے کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا۔ جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی اور لوگوں نے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کا انکار کیا، تو رب کائنات سے کیے گئے اس دوسرے وعدے کو بھی توڑا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، ان دونوں وعدوں کے توڑنے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن پاک میں فرمایا کہ الذین ینقضون عہد اللہ، کہ وہ لوگ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد، یعنی ایسا ہی وعدہ نہیں بلکہ اس سے پختہ وعدہ کرنے کے بعد پھر اسے توڑتے ہیں۔ پھر فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جس چیز کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا وہ اسے توڑتے ہیں، وہ اسے کاٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ رحمی کا حکم دیا، لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا، لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دیا۔ وَيَقْطَعُونَ، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم ان چیزوں کو کاٹتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں، مال و جائیداد کے پیچھے، رتبے اور عہدوں کے پیچھے ہم اپنی ہی رشتہ داروں سے اپنی رشتہ داریاں ختم کرتے ہیں۔ ایک چھوٹی چھوٹی سی بات کے پیچھے ہمارے کئی برسوں کی رشتہ داریاں ہماری ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کے برخلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مقامات ایسے آئے کہ جہاں اس چیز کی فضیلت بیان فرمائی کہ جو شخص اپنے کسی بھائی سے کہ جو اس سے ناراض ہو، اپنے اس بھائی سے صلہ رحمی کرے، یہ اس سے جدا نہیں ہوتا، رب کائنات اس کی بخشش پہلے فرما دیتا ہے۔ یہ اس سے بات کر کے جدا نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت پہلے فرما دیتا۔ اور پھر حضور نے اور دیگر احادیث میں مفہوماً ارشاد فرمایا، احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی شخص، آپ سے پوچھا گیا کہ صلہ رحمی کیا ہے، فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ کوئی تم سے بات کرے تو تم اس سے بات کرو، صلہ رحمی یہ ہے کہ کوئی تم سے بات نہ کرے تو اس کے باوجود بھی تم اس سے بات کرو، کوئی تم سے قطع تعلقی کرے اس کے باوجود تم اس سے رشتہ رکھو۔ تو یہ صلہ رحمی ہے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ نے قرآن پاک میں اور نبی کریم علیہ السلام نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ جو ہم سے بات کرے اس سے ہم بات کریں، تو اس میں ہمارا کیا کمال کہ بات کرنے والا تو وہ ہے، کمال تو اس میں ہے کہ اگلا ہم سے بات نہ کرتا ہو اور پھر ہم اس سے بات کریں، اگلا ہم سے رشتہ نہ رکھنا چاہتا ہو پھر ہم اس سے رشتہ رکھیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ تمام تر رشتہ داریاں رکھنے کا، توڑنے کا یہ جو احکام ہیں، یہ تمام تر دین اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہونے چاہیے۔ یعنی جہاں شریعت نے رشتہ توڑنے کا حکم دیا وہاں جوڑنا نہیں ہے، وہاں نہیں جوڑنا۔ شریعت نے حرام کھانے والوں سے رشتہ توڑنے کا حکم دیا، وہاں اگر ہم جوڑتے ہیں تو یہ ہم شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت نے غریبوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا حکم دیا، وہاں اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر ہم شریعت کے خلاف ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہم نے رشتہ اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہو، اپنا تعلق جوڑنا ہو اور ہر جگہ پر صلہ رحمی رکھنی ہے، ہر جگہ صلہ رحمی کا حکم نہیں۔ صلہ رحمی کے لیے شریعت نے کچھ احکام اور کچھ رولز بیان کیے، صرف انہی جگہوں پر صلہ رحمی کی جا سکتی ہے کہ جہاں شریعت نے ہمیں اجازت دی، وگرنہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے اور کسی کو کہا جائے کہ کسی کا سودی کاروبار ہے تو تم اس سے لین دین اپنا ختم کر دو، اس کا بائیکاٹ کرو، اس سے قطع تعلقی کرو، تو اگلا یہ نہ سمجھے کہ یہ قرآن کے احکام کے خلاف مجھے قطع تعلقی کا حکم دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ قرآن پاک کے عین مطابق ہے کہ جس نے اللہ سے اور اس کے نبی سے جنگ کا اعلان کیا ہو تو پھر مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اس سے قطع تعلقی کریں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔
اب فساد پھیلانے کا سب سے بڑا ذریعہ تو خود اسی آیت میں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب رشتوں میں تنازعات ہوں گے، جب رشتوں میں قطع تعلقیاں ہوں گی، جب آپس میں صلہ رحمی نہیں ہوگی، نفرتیں باہم ناچاقیاں ہوں گی، تو زمین میں فساد تو خود بخود ہی پھیلے گا۔ کہ فساد ختم کرنے کا صرف ایک یہی واحد ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جہاں اس نے محبت کا حکم دیا وہاں محبت رکھی جائے۔ یہ وہ واحد طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے زمین میں پھیلا ہوا فساد ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے درمیان قطع تعلقیاں کس بنیاد پر ہیں؟ امیر و غریب کی بنیاد پر۔ ہمارے درمیان قطع تعلقیاں کس بنیاد پر ہیں؟ کسی بھی شخص کے عہدے کی بنیاد پر۔ ہمارے ہاں قطع تعلقی کس بنیاد پر ہیں؟ رنگ اور نسل کی بنیاد پر، فرقوں کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر۔ ان تمام بنیادوں پر ہم آپس میں قطع تعلق ہوئے پڑے، جبکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں جڑنے کا حکم دیا۔ ان تمام چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں کہ کون کس رنگ کا ہے، کون کس نسل کا ہے، کون کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، کس کا کیا پیشہ ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کی بارگاہ میں کوئی تعلق نہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ہونے کا اور جڑنے کا حکم دیا تھا۔ جہاں قطع تعلقی کا حکم دیا تھا وہاں ہم اپنے رشتوں کو جوڑنے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ہم قطع تعلقی نہیں بلکہ ہمیں صلہ رحمی کا حکم یاد آتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یفسدون فی الارض۔ ان دونوں چیزوں کے درمیان وہ الٹ پلٹ کرنے کے ذریعے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام میں رد و بدل کرنے کے ذریعے وہ دنیا میں فساد پھیلاتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اولئک هم الخاسرون، جب ایسے لوگ ہوں گے کہ جو اللہ حکم دے اس کے خلاف چلے تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہیں دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی یہ خسارے والے، دنیا میں بھی انہیں نقصان اور آخرت میں بھی نقصان۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کو جھٹلا کیسے سکتے ہو؟ یہ کافروں سے خطاب ہو رہا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر کیسے سکتے ہو؟ وکنتم امواتا، تم مردہ تھے، پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے؟ تم مردہ تھے۔ فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ فرمایا۔ ثم یمیتکم، پھر اسی نے تمہیں موت دینی۔ ثم یحییکم، پھر اسی نے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا۔ ثم الیہ ترجعون، اور آخر میں تم نے قیامت کے دن اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اب جس نے اس دنیا میں پیدا ہونے والے انسان کو سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جس نے سب سے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور پھر جس نے پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد پھر انسان کو مار دیا، اور مارنے کے بعد پھر دوسری مرتبہ پیدا کیا، قیامت کے دن جب وہ دوبارہ اٹھائے گا، یہ دوسری مرتبہ انسان کو پیدا کرنا، تو جو اس قدر قدرت والا ہو، جو اس قدر لوگوں پر قدرت رکھتا ہو، اس قدر قادر ہو، اس قدر خالق ہو، مالک ہو، تو پھر انسان کو یہ چیز شیبہ نہیں دیتی کہ انسان ایسے رب کا انکار کرے، ایسے خدا کی ذات کا انکار کرے اور ایسے خدا کی وہ عبادت نہ کرے۔ فرمایا کہ ثم الیہ ترجعون، پھر اگر تم انکار کرتے بھی ہو تو پھر یہ بھی تو دیکھو کہ تم نے کل بروز قیامت واپس اسی کی بارگاہ میں جانا۔ اس کی بارگاہ سے کہیں مفر نہیں ہے، کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا کہ میں دنیا میں اس کا انکار کر دوں، میں اس کی احکام کو نہ مانوں، میں دنیا میں اس کی تعلیمات پر نہ چلوں تو میں اس سے کہیں بھاگ جاؤں گا، میں دنیا کے کسی حصے میں کسی کونے میں جا کر چھپ جاؤں گا تو اس کی پکڑ میں شامل نہیں ہوں گا۔ کوئی شخص اس کی پکڑ سے، اس کی گرفت سے بچ نہیں سکتا، کوئی کسی شخص کو اس سے مفر حاصل نہیں۔ ہر شخص نے ثم الیہ ترجعون کے تحت ہر شخص نے کل بروز قیامت اسی کے سامنے، اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اسی کو حساب دینا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پروردگار ہم سب کو مکمل قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق پر عمل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔